आप देख लें, वो नहीं था लाहौर दा पावा उसने मनफियत नहीं फैलाई, लेकिन एक उल्टी सीधी सी हरकत कर दी उसने। कहता है जी वो डॉक्टर जाकिर नाइक को चाहिए था, कहते वास्ते राब्ता करो अली विगड़न जी ने लड़की ने यही सवाल किया था ना जी कि लोग बज़ाहिरन दीनदार भी हैं, ठीक है जी, तबलीगी जमात में भी जाते हैं और वहाँ पे ये बुराइयां भी फैल रही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो उनसे माफ़ी मंगवाई है ना जी, वो इस तरह है कि मैं कहूँ सारे लाहौर के रहने वाले इस तरह के हैं। तो मैं कहता हूँ कि कानून किधर है, कानून को भी छोड़े, सोशल मीडिया वाले किधर हैं, जो छोटी सी बात का बतंगड़, लाहौर का वाक़या होना जी, कैसे तूफान बर्पा कर दिया, एक वाक़या कहीं पे हो जाए, मदारिस में हो जाए, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता है। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को डिस्कस करने वाले हैं कि उसने हालिया दिनों में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पर, जो कि हमारे मेहमान भी हैं इस वक्त, उन पर उस लड़की के जो कि लकी मरवत वाली थी उसको लेकर उन्होंने तनकीद की, और दूसरा उसको बड़ा अप्रिशिएट किया उस लड़की को जी, बहुत बहादुरी दिखाई उसने कि उसने मजमे के अंदर इस तरह का सवाल किया और मौलवियों को एक्सपोज किया, ये किया वो किया, बड़ी बढ़के मारी। और अपनी तरफ से हमदर्दी करता हुआ कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ मेरी बहन, मैं आपसे, कि उन्होंने आपसे माफ़ी मंगवाई, मैं इसी पे आपसे माफ़ी मांगता हूँ, तुमने क्या माफ़ी मंगवानी है। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, आपका तो माजी कुछ और होता है, हाल कुछ और होता है, मुस्तकबिल भी आपका पता नहीं क्या बनेगा। तो नाज़रीन, आपको इसी वीडियो के मतलब ब्रीफ करने के लिए और आपको बताने के लिए कि असल में इसका पस मंज़र क्या था, इसी मौजू पर एक बार फिर से मैंने डिस्कस करने के लिए नवीद इकबाल साहब को, जो कि सोशल मीडिया के बहुत एक्टिव पर्सन हैं, उनको मैंने बुलाया, दावत दी है। वो हमें बताएंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की असलियत क्या है, कि जो भी ऐसा कोई बात होती है, ऐसा कोई वाक़या होता है जो कि उलमा के ख़ास तौर पर ख़िलाफ़ होता है, तो बहुत ही बढ़ चढ़ कर सामने आता है और हर उस शख्स की हिमायत करता है जो कि उलमा के ख़िलाफ़ हैं। तो जानते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हम जानना चाहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये किस टाइप का बंदा, कोई समझ नहीं आती इसकी, पता नहीं इसको उलमा से क्या वैर है कि हर वक्त उलमा के पीछे कोई टॉपिक ऐसा आता है कि उसके जान नहीं है छोड़ता। तो इसके बारे में बताएं कि वो वाक़या असल में क्या था, क्या उसका सवाल करना बनता था कि नहीं बनता था, और फिर इसकी हिमायत भी आगे से बढ़ चढ़ता है। तो हमारे नाज़रीन को इसके बारे में जज़ाकल्लाह खैरन। अली मिर्ज़ा, इसने, मैंने वो वीडियो देखी है इसकी जिसमें इसने वो लड़की को इंडोर्स किया है, बहुत अच्छा सवाल पूछा, और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी थोड़ा सा लताड़ा है और उलमा पे छुप पड़ गया ये। अली मिर्ज़ा का जो अलमिया है ना जी, जो शख्स सहाबे कराम को न छोड़े, हम तो कहते हैं ना कि ये बुजुर्गों को पीछे पड़ता है, उलमा तो बहुत बात की चीज़ है। जो अपने दीन की बुनियाद काटने, जड़ काटने पे तुला हो, जिस शाख पे बैठा हो उसी को ही काटे जा रहा हो, तो उसका इंजाम क्या, नीचे ही गिरेगा, धड़ाम से गिरेगा। तो जो शख्स सहाबे कराम को नहीं बख्शता, वो उलमाए कराम को क्या बख्शेगा। अब लड़की का सवाल क्या था, लड़की ने यही सवाल किया था ना कि लोग बज़ाहिरन दीनदार भी हैं, ठीक है जी, तबलीगी जमात में भी जाते हैं और वहाँ पे ये बुराइयां भी फैल रही हैं। अब जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने माफ़ी मंगवाई ना, एक बात याद रख लें कि लोगों को बहुत से गलत फहमी है। उस लड़की का जो सवाल था ना, उसका सवाल तो ठीक है, जो उसका मेन थीम है, मरकजी ख्याल है, वो तो ठीक है, लेकिन जो उसने कहा है ना, उसने पूरे मुआशरे पे एक इल्ज़ाम लगा दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो उनसे माफ़ी मंगवाई है ना जी, वो इस तरह है कि मैं कहूँ सारे लाहौर के रहने वाले इस तरह के हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं पूरे के पूरे लाहौर में जो 1 करोड़ आदमी रह रहे हैं ना, 1 करोड़ लोग उससे ज़्यादा रह रहे हैं, उनके पे सब पे मैं बहुतान लगा रहा हूँ। हालांकि मैं एक एक शख्स को जाके देख तो नहीं सकता। आप ये भी कह सकते हैं कि अक्सरियत ऐसा करती है, जबकि अक्सरियत भी नहीं होती। आप जराइम के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये चूँकि एक मनफियत होती है इसके अंदर, इसलिए ये फैलता ज़्यादा है, जुर्म की तशहीर हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक कत्ल हो गया तो सारे मुआशरे इलाके में उसकी खबर फैल जाएगी। अब करने वाला एक है और मकतूल एक है, लेकिन दहशत पूरे मुआशरे में हो गई है, ठीक है जी। अब एक इलाका है, उसके अंदर हर थोड़े अरसे के बाद कत्ल हो जाता है, तो वो इलाका कैसे मशहूर हो जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्ल होते हैं।
حالانکہ ریشو دیکھی جائے تو وہاں پہ ہزاروں لوگ رہتے ہیں، اور اگر سال میں 2-3 ہو جائیں تو لوگ سمجھ لیتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ قتل ہوتے ہیں۔ یہ جرم کی ایک نفسیات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ بہت سے لوگ اس سوال کو جو اس کا جواب بہترین طریقے سے جاننا چاہتے ہیں نا جی، انشاءاللہ یہ اللہ کی مدد سے میں جواب دے رہا ہوں، کوئی اس پہ بڑائی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مدد کرتی ہے۔ کیا کہ اس لڑکی کا جو سوال تھا اس کو بھی ایڈریس کریں گے ہم، علی مرزا کے اس کو بھی، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو اسے معافی منگوائی تھی وہ اس تناظر میں تھی۔ یہ بات کلیئر ہو گئی نا جی؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، کہ اس طرح بہتان لگانا کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ایک شخص پہ بھی میں لگا دوں نا جی، اگر میں اس کو پیٹھ پیچھے اس کو اگر اس میں موجود ہے تو اس کی برائی ہے، غیبت ہے، اگر نہیں ہے تو اس میں بہتان ہے۔ اور بہتان جو ہے جنسی جرائم کے متعلق جو سورہ نور میں جو احکامات ہے نا جی، یہ بہت بڑی اس کی سزا ہے۔ کسی پہ الزام لگا دینا اس جنسی ان کے عمل کے متعلق جو ہے نا کہ اس نے فلاں نے زنا کیا، ہم عام طور پہ اتنے بے احتیاط ہیں کہ کہہ دیتے ہیں فلاں کے فلاں سے تعلقات ہیں، فلاں کے فلاں سے ناجائز، اور یہ قرآن پاک کی نظر میں اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرے میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کیا آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے؟ اب یہ کہہ دینا کہ وہاں پہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، تبلیغی اجتماع میں بھی جاتے ہیں، شب جمعہ میں بھی جاتے ہیں اور یہ کام بھی کر رہے ہیں، تو کیا اس لڑکی کے پاس کیا اعداد و شمار ہیں کہ جو لوگ تبلیغی جماعت میں جا رہے ہیں وہی لوگ یہ کام کرتے ہیں، پیڈوفیلیا؟ اور یہ پوری ایک جماعت میں اس نے الزام لگایا، الزام لگا دیا نا جی، پورے معاشرے میں لگا دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں پیڈوفیلیا یا اس طرح کی جو اغلام بازی ہے، بچہ بازی ہے، لوٹے بازی ہے، اس کی شرح زیادہ ہوگی، بعض علاقے بدنام بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے یہ نہیں ہو جاتا کہ سارے وہاں کے رہنے والے۔ تو اس بات پہ جو ہے ڈاکٹر ذاکر نے اس سے معافی منگوائی۔ دوسری میں جو بات کہہ رہا تھا کہ انجینئر نہیں، اس سے پہلے جو آتے ہیں کہ جرم کی مثال، ایک علاقہ ہے اس میں جرم کی ریشو کم ہے، دوسرے میں تھوڑی سی زیادہ ہے، تو یہ تھوڑی زیادہ ریشو والا جو ہوگا نا یہ بدنام ہو جائے گا۔ وہ علاقہ ایسے لوگوں کا، وہ بدماشوں کا علاقہ ہے، وہ وہاں پہ قتل زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ شرح دیکھی جائے گی ریشو تو تھوڑی زیادہ ہوگی، چونکہ جرم میں ایک منفیت پائی جاتی ہے، معاشرے میں وہ اس کی خبر پھیلتی زیادہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایک بدنامی منسلک ہوتی ہے۔ تو جن علاقوں میں یہ کام ہوتا ہے نا جی وہ زیادہ بدنام ہو جاتے ہیں، جبکہ اگر آپ اعداد و شمار بھی دیکھیں نا جی، اس پہ میں نے ایک بات لکھی تھی کہ اگر وہ لڑکیوں کہہ رہی ہے کہ یہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے لڑکی مربوط اس علاقے میں، تو میں کہتا ہوں کہ قانون کدھر ہے؟ قانون کو بھی چھوڑیں، سوشل میڈیا والے کدھر ہیں؟ جو چھوٹی سی بات کا پتنگ لاہور کا واقعہ ہونا جی، کیسے طوفان برپا کر دیا، تو وہاں پہ طوفان برپا کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کہہ دیجیے سوسائٹی کا دباؤ ہے، کتنا کیا دباؤ ہے جی، اس سے چھوڑیں، ریگولر میڈیا کہاں پہ ہے، صحافت کہاں پہ ہے، رپورٹ کیوں نہیں ہو رہی چیزیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریشو تھوڑی سی زیادہ ہوگی جرم کی، لیکن بد سے بدنام برا، ٹھیک ہے جی۔ A bad name is worse than bad deeds، یعنی کہ ایک بندہ برا مشہور ہو جائے نا جی، اصل میں نہ ہو، تو وہ اس کو لوگ زیادہ برا جانتے ہیں، اور ایک بندہ چھپا ہوا ہو نا جی اور وہ برائیاں اس سے زیادہ بے شک کرتا ہو۔ تو یہ جو نفسیات ہیں، یہ میں وہ جواب دیا ہے اس بات کا جو لڑکی کہہ رہی تھی کہ لوگ یوں بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سارے معاشرے میں سارے برے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے کچھ ہوگی، اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، یہ یہاں بھی جواب دے لیتے ہیں، پیڈوفیلیا کے جو ہوتے ہیں نا جی، دیر سے شادیاں کرنا، ٹھیک ہے جی، پھر ایک شخص کے اندر شہوت زیادہ ہے اور اس کو دوسری تیسری شادی کی حاجت ہے، لیکن معاشرے کے دباؤ اور اس کی وجہ سے وہ دوسری نہیں کر سکتا، یا کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ تو اسلام کے نکاح آسان، ابتدائی عمر میں، جوانی کی ابتدا میں نکاح، ایسے کام اگر کر لیے جائیں تو ان جنسی برائیوں کی شرح میں کمی آ جائے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صفر، کوئی بھی معاشرہ ہے اس میں صفر ریشو نہیں ہوتی جرائم کی۔ علی مرزا پہ آ جاتے ہیں جی، علی مرزا نے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہا ہے نا، کہتا ہے کہ یہ پیچھے جو مولوی بیٹھے ہیں اتنی غلط بات اس نے کی ہے نا جی، کہتے ہیں یہی تو یہ کام کرتے ہیں، اگر ڈاکٹر ذاکر نائک بیان کرنے دیتا تو یہ ننگے ہو جاتے، اس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک گول کر گیا سوال کو۔ اس کی اب کیا کہوں میں اس کو، یعنی کہ سیدھا وہی بہتان کسی دین کے، یہ دائی کہتا ہے اپنے آپ کو، دین کے طالب علم کو بھی یہ بات دیر نہیں دیتی کہ اللہ معاف کرے
میں نے وہی بات کی نا جی، ہوتے ہیں یہ جرائم معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی ریشو کیا ہے؟ ایک واقعہ کہیں پہ ہو جائے، مدارس میں ہو جائے، تو اس کو لے کے بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. وہی کام اسکول یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں اور اس سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان پہ چرچا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بھی کریں تو ہو جائیں بدنام، وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہے. علی مرزا جو ہے یہ ایک مخبوط الحواس، رد عمل کی نفسیات کا شکار ہے، اور اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. لیکن اب اس کو فین فالوئنگ مل گئی ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ حافظ زبیر صاحب ایک عالم دین ہے اہل حدیثوں کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ یہاں پہ اگر ایک مجمع یہاں پہ ایک بندہ کھڑے ہو کے کہہ دے نا جی میں امام مہدی ہوں، اس کو بھی فالوورز مل جائیں گے. ہوا بھی ایسا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو بھی فالوورز مل جائیں گے. تو اسی لیے یہ علی مرزا کو بھی، وہ پورا پاکستان جو کروڑوں کی آبادی ہے، لوگ ننگے پیر کو مان سکتے ہیں. ہاں جی، یہ تو کپڑوں والا پیر ہے، یہ تو کپڑوں والا پیر ہے. اور پاکستان میں تو یہ ہے کہ جو جتنی نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے نا، جتنی منفیت پھیلاتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ وائرل ہو جاتا ہے. ایک آپ دیکھ لیں، وہ نہیں تھا لاہور دا پاوا اس نے منفیت نہیں پھیلائی، لیکن ایک الٹی سیدھی سی حرکت کر دی اس نے، لاہور دا پاوا اختر لاوا، تو وہ اتنا وائرل ہو گیا. تو یہ تو حالت ہے ہماری کہ ہم سنجیدہ بات کرنے والوں کو اور دین کا کام کرنے والوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور بےہودگی پھیلانے والوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. تو یہ چیز ہے. علی مرزا کو اس کی سنجیدگی سے اس کی بات کو نہیں لینا چاہیے. کہتا ہے جی وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو چاہیے تھا، کہتے واسطے رابطہ کرو علی مرزا کا انجینئر نام تینوں تو فقیر نہیں چاہیے. مجھے آپ فقیر قابل ہے، تیرے کا کی کا. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جی. علی مرزا کو ہم انشاءاللہ رگڑا لگاتے رہیں گے، اور یہ اس کو رگڑا لگنا بھی چاہیے. وجہ یہ میں سخت بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ جو باتیں کرتا ہے اس پہ ہم انشاءاللہ پوری سیریز بنائیں گے. یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک پہ جس طرح سیریز چل رہی ہے نا، پھر علی مرزا پہ سیریز چلے گی، اور ہم اس کا آپریشن کریں گے اور ٹکا کے کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے گا. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جی. ناظرین، جیسا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور انجینئر محمد علی مرزا کا آپریشن بھی اچھا لگا ہے، تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.